مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے کتنی عظمت رکھتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 1099 میں جب صلیبیوں نے مسجد اقصی پر قبضے کے لیے حملہ کیا، اس وقت میں مسجد اقصی کے احاطے میں بے شمار مسلمان موجود تھے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی نے اپنی کتاب سراج المریدین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس وقت میں مرد حضرات تو جیسے موجود تھے بہت بڑی تعداد میں، ان کے ساتھ خواتین بھی ایک بڑی تعداد میں موجود تھی۔ تقریباً 1000 کے قریب خواتین مسجد اقصی کے صحن میں موجود تھیں اور انہوں نے مسجد اقصی کا دفاع کیا، صلیبیوں سے جنگ لڑی، اور صلیبیوں سے جنگ لڑتے ہوئے یہ 1000 خواتین مسجد اقصی پر قربان ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد اقصی کے اندر تقریباً 3000 کے قریب علماء، صلحاء، زاہدین اور عبادت گزار لوگ بھی مقیم تھے، اور یہ تمام حضرات وہ تھے جنہوں نے مسجد اقصی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اور مسجد اقصی میں ایک عمر انہوں نے گزاری تھی، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو عمر بھر کے لیے مسجد اقصی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 3000 علماء، صلحاء اور زاہد لوگ بھی مسجد اقصی پر قربان ہو گئے سن 1099 میں جب صلیبیوں نے اس پر قبضہ کیا۔ مسجد اقصی کی عظمت کا اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ایک عظیم امام، اور جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ایک مجدد تھے اور بہت بڑا انقلابی کام انہوں نے سر انجام دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں جب علم حاصل کیا اور بہت بڑے رتبے تک پہنچے تو پھر انہوں نے بغداد کو چھوڑا، اور بغداد کو چھوڑ کے وہ یہاں سے فلسطین روانہ ہو گئے۔ فلسطین میں مسجد اقصی ان کا مسکن بنا۔ مسجد اقصی میں جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہرے تو وہاں انہوں نے جہاں علوم، فنون، زہد اور تصوف حاصل کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی عظیم تصنیف احیاء علوم الدین، جسے اب تک کی مسلمانوں کی ایک عظیم ترین اسلامی کتاب کہا جاتا ہے، یہ کتاب بھی مسجد اقصی میں تحریر کی ہے۔ مختلف روایات ہیں، لیکن ایک روایت اس بارے میں ہے کہ امام غزالی کی یہ کتاب مسجد اقصی میں ہی تحریر کی گئی۔ مسجد اقصی کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی مسجد دنیا میں سب سے پہلے بنائی گئی، ایو مسجد وضع فی الارض اولاً، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر دریافت کیا گیا ثم آئی، پھر کون سی مسجد تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ مسجد اقصی ہے۔ یعنی انسانی دنیا جو مسلمانوں کی آباد دنیا ہے، اس میں دنیا میں جو دوسری مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی ہی ہے۔ اس کی عظمت کا اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، سب سے پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ الرسول سے ہجرت فرما کے مسجد اقصی کی فتح کے وقت میں، فلسطین کی فتح کے وقت وہاں تشریف لے کر گئے، تو اس وقت میں سن 16 ہجری میں آپ نے دیکھا کہ مسجد اقصی میں مقدس چٹان، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام اور براق کے ساتھ وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا تھا، اس مقدس چٹان کے پاس لوگوں نے گوبر اور گندگی جمع کی ہوئی تھی، اور وہ ساری چٹان جو ہے وہ گوبر سے آلودہ ہو چکی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا شروع کیا، آپ کے دیکھا دیکھی لوگوں نے صاف کرنا شروع کیا، یوں اس مقدس چٹان کو صاف کیا گیا، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا کہ آپ نے اس مقدس جگہ کو خود صاف کیا، اور یہ اس کی عظمت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد جو مسجد اقصی پہ دوسرا بڑا مرحلہ جو اس کی تعمیراتی حوالے سے بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، وہ عبد الملک ابن مروان کا دور آتا ہے۔ خلافت بنو امیہ قائم ہو چکی تھی۔ عبد الملک ابن مروان نے سن 706 عیسوی میں قبۃ الصخرہ وہاں پہ بنایا، بالکل عین اسی جگہ پر جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام اور براق کے ساتھ آسمانوں کی طرف میں سفر فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب عبد الملک ابن مروان نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کے اوپر قبہ بنایا جائے، مسجد اقصی کو خوبصورت انداز میں تعمیر کیا جائے،
تو آپ نے اس سے پہلے دنیا بھر کے جو علماء تھے ان سے رائے طلب کی اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا ایسی تعمیر بنانی چاہیے یا نہیں۔ جب وہ رائے لوگوں کی آ گئی تو اس کے بعد آپ نے رجاء ابن حیوہ، جو بہت مشہور عالم بھی ہیں، ان کے زہد اور تقویٰ کے بھی بہت سے واقعات تاریخ اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو رجاء ابن حیوہ کو، وہ جو فقیہ بھی تھے، ان کو آپ نے اس کا نگران مقرر کیا، اور یہ جو پروجیکٹ تھا مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا، اس کے وہ نگران بنے۔ انہوں نے دنیا بھر سے انجینئرز کو جمع کیا، اور جو اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ سول انجینئرز نے پہلا ماڈل بنا کر دیا تھا کہ مسجد اقصیٰ ہم ایسی بنائیں گے اور قبۃ الصخرہ ایسا تعمیر کیا جائے گا، اور اس کی جو رینوویشن یا اس وقت جو تعمیر نو ہے اس کے لیے اس طرح سے ہم ڈیزائننگ کریں گے۔ تو یہ سول انجینئرنگ کا کام کہ آپ اصل تعمیر کرنے سے پہلے اس کا ماڈل بنا کر دیں، یہ بھی عبد الملک ابن مروان کے دور میں اور رجاء ابن حیوہ الفقیہ کی نگرانی میں یہ کام سر انجام دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ہاں مسجد اقصیٰ کو بہت عظمت حاصل رہی، اس کا جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا تھا، اور تقریباً 20ویں صدی عیسوی تک، یعنی آج سے ایک صدی پہلے تک، دنیائے اسلام میں، عالم اسلام کی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی مسجد مسجد اقصیٰ ہی تھی۔ یہ تقریباً 144,000 مربع میٹر اس کا رقبہ ہے، جو اس کو دنیا کی سب سے بڑی مسجد بناتا تھا۔ لیکن جب سے پھر صہیونی طاقتوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے عملاً اس کا جو کنٹرول ہے وہ نکل گیا، اس کے بعد سے پھر یہ رقبہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکا، اور اس کے بعد پھر حرمین شریفین اپنی وسعت اور رقبے کے لحاظ سے اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی مسجدیں سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن مسجد اقصیٰ 144,000 مربع میٹر اتنے بڑے رقبے کے ساتھ بہرحال مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عظیم تاریخی ورثہ بھی ہے، اسلامی ورثہ بھی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت کے اوپر اس پہ علاوہ بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ عبد الملک ابن مروان کے دور میں انہوں نے اس پر سونے اور چاندی کا کام بھی کروایا ہے۔ اس کے بعد کے ادوار میں بھی یہاں پہ جو فانوس لٹکائے جاتے تھے وہ سونے اور چاندی کے لٹکائے جاتے تھے۔ تقریباً جس وقت میں سن 1099 میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا تو 45 چاندی کی قندیلیں انہوں نے یہاں سے چرائیں، 25 سونے کی قندیلیں مسجد اقصیٰ میں لٹکائی گئی تھیں، وہ انہوں نے یہاں سے چرائی ہیں۔ یہ جو تاریخ آپ کو بیان کی جا رہی ہے، یہ ایک عظیم مورخ امام العلیمی، ان کی مشہور کتاب ہے الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، اس کتاب کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دور تک، یعنی تقریباً 1500 عیسوی تک کی جو مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہے اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی تاریخ مزید آگے بڑھتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اس کے حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں نقل ہوئی ہے، اور سنن ابی داؤد کی اس روایت کے مطابق اگرچہ بعض حضرات نے اس کی سند پہ کلام کیا ہے، لیکن بہرحال سنن ابی داؤد کی اس حدیث پر بہت سے صحابہ کرام نے عمل کیا، اور بہت سے نیک لوگوں نے، اور اس کے بعد اب تک کے جو زہاد اور صالحین ہیں وہ اس پر عمل کرتے آئے ہیں کہ من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر او وجبت له الجنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج یا عمرے کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھا اور اس کے بعد پھر وہ مسجد حرام تک گیا، بیت اللہ تک پہنچا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے اور بعد کے گناہ معاف کر دے گا، یا دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو اس روایت کی وجہ سے متعدد صحابہ کرام مسجد اقصیٰ سے احرام باندھتے تھے، اس کی بہت شواہد موجود ہیں، اور بہت سے نیک لوگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک کا سفر کیا کرتے تھے، اور اپنا حج کا جو احرام ہے وہ مسجد اقصیٰ سے باندھا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت کی ایک دوسری بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں 3 بڑی عظیم ترین جگہیں ہیں جن کے لیے باقاعدہ سفر کیا جاتا ہے۔
بڑی مشہور حدیث ہے جس پر بحث بھی محدثین کے ہاں ہوتی ہے کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد یا کسی چوتھے مقام کے لیے کوچ نہ کیا جائے اور زاد راہ باندھ کر سفر نہ کیا جائے۔ تو وہ 3 مسجدیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زیارت کے لیے آپ جا سکتے ہو اور سفر کر سکتے ہو، ان میں مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ اسی وجہ سے جو اسلامی تاریخ ہے اس میں اس کے شواہد بہت سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو جعفر المنصور جو کہ خلافت بنو عباس میں کے بنیاد رکھنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، تو ابو جعفر المنصور نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد پھر وہ ڈائریکٹ وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، اس کا تاریخی طور پہ ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں علماء، صالحین اور حج کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے دور میں جب حج کرنے جایا کرتے تھے، اور اس دور میں جب مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، تیز ترین ذرائع نقل و حمل نہیں ہوتے تھے، تو لوگ حج کا احرام ایسے باندھتے تھے کہ حج کرتے تھے، مسجد نبوی کی زیارت کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ مسجد اقصیٰ جانا بھی ضروری سمجھتے تھے، اور یہ 3 جگہوں کے اوپر جانا اسی حج اور عمرے کے سفر کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ مسجد اقصیٰ کے اندر باقاعدہ سے مدارس قائم ہوئے ہیں، دینی تعلیم گاہیں قائم ہوئی ہیں۔ امام ابن عربی جو کہ ایک عظیم امام ہیں اور ان کی کتابیں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب العواصم من القواسم کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس دور میں جب امام عربی ابن عربی موجود تھے اور سن 1095 یعنی صلیبیوں کے حملے سے صرف 4 سال پہلے انہوں نے وہاں مسجد اقصیٰ کی زیارت کی، تو ان کا فرمانا ہے کہ جب میں مسجد اقصیٰ میں گیا تو وہاں پہ جو علم کے حلقے تھے وہ تقریباً 28 علم کے حلقے یعنی تعلیمی کلاسز وہاں پہ لگی ہوئی تھی، مختلف ائمہ اور ماہرین فن دین سکھا رہے تھے۔ اس کے علاوہ 2 طرح کی فقہ وہاں پہ پڑھائی جا رہی تھی، ایک فقہ شافعی وہاں پہ پڑھائی جا رہی تھی، دوسرا فقہ حنفی وہاں پہ پڑھائی جا رہی تھی۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسلمانوں کا ایک عظیم دینی درسگاہ اور عظیم علمی مرکز بھی یہ جگہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں امام عبد الواحد الشیرازی الحنبلی، انہوں نے جو فقہ حنبلی کا فروغ دیا ہے وہ بھی انہوں نے جب فقہ حنفی حاصل کر لی تو اس کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنا مرکز بنایا، اور مسجد اقصیٰ میں آ کر انہوں نے وہاں سے فقہ حنبلی کی تبلیغ شروع کی۔ تو فقہ حنبلی جو اس پورے ایریے میں پھیلا ہے وہ انہی کی کوششوں سے ہوا ہے۔ امام عبد الواحد الشیرازی انہوں نے ایک طویل عرصہ مسجد اقصیٰ میں وہ قیام پذیر رہے اور مسجد اقصیٰ میں تعلیم دیتے رہے، اور تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ فقہ حنبلی کو انہوں نے پورے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان میں پھیلا دیا۔ ابن عربی کی اسی بات کے اوپر آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب سراج المریدین کے اندر لکھا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سن 1099 میں جس وقت صلیبیوں نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا، اس وقت میں ایک جو جنگیں ہوئیں وہ تو ہوئی اور مسجد اقصیٰ کے لیے تقریباً اس پورے ایریا میں جو فلسطین کا ہے تقریباً 70,000 مسلمان شہید ہوئے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے اور تمام مورخین اس کو مانتے ہیں کہ تقریباً 70,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندر 3,000 مسلمان مرد موجود تھے، 1,000 خواتین موجود تھی۔ یہ مرد اور خواتین وہ تھے جو عبادت میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے اور یہاں پہ معتکف تھے اور یہاں پہ رات بھر وہ عبادت کرتے تھے، سارا دن صلیبیوں سے جنگ لڑتے تھے۔ تو جب صلیبیوں نے یہاں پہ داخل ہوئے، انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کے مردوں نے تو جنگ لڑی ہی لڑی، لیکن خواتین کی ایک بڑی تعداد جو تقریباً 1,000 خواتین تھیں وہ صلیبیوں سے لڑی ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے اور لڑتے لڑتے وہ سب کے سب 1,000 خواتین شہید ہوئیں۔ تقریباً 3,000 کے قریب جو زاہد اور عابد اور نیک اور صالح لوگ تھے وہ صلیبیوں سے جنگ لڑتے ہوئے یہیں پہ شہید ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ آج بھی غیروں کے نرغے میں ہے، اسرائیلیوں کے نرغے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کے اس قبلہ اول کو جلد از جلد آزاد فرمائے، اور جو علم کی بہاریں، دین کی بہاریں، اسلام کی بہاریں ایک طویل عرصے سے یہاں سے موقوف ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ بہاریں یہاں پہ لوٹتی ہوئی واپس دکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔